سائنس کی شاخیں بیان کرے. اس کو سمجھنے کے لیے ہم ایک ہاسپٹل میں جاتے ہیں. ہوتے یہاں سارے ڈاکٹر ہی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن کوئی آنکھوں کا ڈاکٹر ہوتا ہے، کوئی دل کا ڈاکٹر ہوتا ہے، کوئی ہڈی جوڑ کا ڈاکٹر ہوتا ہے. اسی طرح ہی سائنس کی بھی شاخیں پائی جاتی ہیں. جس طرح ایک ہاسپٹل کے اندر مختلف شاخیں پائی جاتی ہیں، مختلف برانچز پائے جاتے ہیں، مختلف ڈپارٹمنٹ پائے جاتے ہیں. سائنس کی شاخیں، برانچز آف سائنس. سائنس ایک بہت ہی وسیع علم ہے. جب کوئی علم وسیع ہو جاتا ہے تو اس کو برانچز میں تقسیم کر دیا جاتا ہے، اس کے حصے بنا دیے جاتے ہیں. سائنس کے مطالعہ میں آسانی پیدا کرنے کے لیے اس علم کو بھی دوسرے مضامین کی طرح مختلف شاخوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے. کچھ شاخوں کا ذکر کیا جائے گا. میں نے ان شاخوں کے بارے میں کنسیپٹ کلیئر کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے ساتھ یہ ڈائیگرام انسٹال کیے تاکہ آپ کو ان برانچز کو جو ہے یاد کرنا آسان ہو جائے. اگر کسی چیز کا کنسیپٹ کلیئر ہو جائے تو اسے پھر یاد کرنا مشکل نہیں رہ جاتا. آپ کو چاہیے کہ بکس کی تھارولی اسٹڈی کریں. چند لائنیں یاد کر کے امتحان دینے کی کوشش کرنے سے علم میں اضافہ نہیں ہوتا. نمبر تو آ جاتے ہیں، بندہ پاس تو ہو جاتا ہے، لیکن بندے کے پاس نالج نہیں ہوتا. جس کی آپ کو تھارولی تیاری کرنی چاہیے. کم سے کم کتابوں کو تھارولی پڑھنا تو چاہیے. فزکس کی ڈیفینیشن ہے: فزکس وہ علم ہے جو بالخصوص مادی اشیاء کون سی ہوتی ہیں؟ ٹھوس، مائع اور گیس، اور ان کی توانائی وغیرہ سے متعلق ہوتا ہے. فزکس کی پیمائش کی سائنس کا نام بھی دیا گیا ہے. فزکس کو پیمائش کی سائنس کا نام بھی دیا گیا ہے کیونکہ اس علم کا تعلق زیادہ تر ناپ تول سے ہے. میکینکس، حرارت، روشنی، آواز اور الیکٹریسٹی وغیرہ اس کی اہم شاخوں کے نام ہیں. ناپ تول کے لیے یہ دیکھیں، یہ بیلنس استعمال کیا جاتا ہے. یہ زیادہ تر سناروں کے پاس ہوتا ہے. یہ روشنی کے لیے بلب ہے. یہ ایک ریپل ٹینک ہے جس میں مختلف آلات جو ہیں، اس میں الیکٹریسٹی استعمال کی گئی ہے، اس میں بجلی یہ بلب استعمال کیا گیا ہے روشنی کے لیے. اور جب موٹر چلتی ہے تو اس میں سے آواز پیدا ہوتی ہے اور ریپل ٹینکس میں ریپلز پیدا ہوتی ہیں، لہریں پیدا ہوتی ہیں. تو سائنس کی پہلی برانچ کا نام فزکس ہے. فزکس وہ علم ہے جو بالخصوص مادی اشیاء اور ان کی توانائی وغیرہ سے متعلق ہوتا ہے. فزکس کو پیمائش کی سائنس کا نام بھی دیا گیا ہے کیونکہ اس علم کا تعلق زیادہ تر ناپ تول سے ہے. میکینکس، حرارت اور روشنی، آواز اور الیکٹریسٹی وغیرہ اس کی عام شاخیں ہیں. فزکس کی بھی آگے شاخیں ہیں. اسی طرح کیمسٹری کی بھی آگے شاخیں ہیں. کیمسٹری سائنس کی وہ شاخ ہے جس میں مختلف اشیاء کی نیچر، ماہیت، ترکیب، کمپوزیشن اور ان کے کیمیائی خواص کا مطالعہ کیا جاتا ہے. کیمسٹری کا کام جو ہے یہ زیادہ تر لیب میں کیا جاتا ہے. یہ لیب کے مختلف آپریٹرس دکھائے گئے ہیں جس کے ساتھ سائنسدان جو ہیں وہ تجربات کرتے ہیں. دنیا میں ہر وقت بے شمار کیمیائی تعامل واقع ہو رہے ہیں. ہمارے اپنے وجود کے اندر بھی بے شمار کیمیائی ریئیکشنز وقوع پذیر ہو رہے ہیں. ہمارے جسم کے اندر بھی بہت زیادہ کیمیائی ریئیکشن ہو رہے ہیں. کچھ کا ذکر کیا گیا ہے. خوراک کا ہضم ہونا ایک کیمیائی عمل ہے. خون کا بننا بھی ایک کیمیائی عمل ہے. خون کا صاف ہونا بھی ایک کیمیائی عمل ہے، وغیرہ وغیرہ. فزیکل، نامیاتی اور غیر نامیاتی کیمسٹری اس کی عام شاخیں. جس طرح ہم نے کہا ہے کہ فزکس کی بھی آگے شاخیں ہیں، اسی طرح کیمسٹری کی مین شاخوں کا نام فزیکل کیمسٹری، نامیاتی کیمسٹری اور غیر نامیاتی کیمسٹری ہے. ہم سائنس کی شاخوں کو پڑھ رہے ہیں. سائنس کی شاخوں کی آگے بھی شاخیں ہیں. جس طرح فزکس کی شاخوں کا نام ذکر کیا گیا، میکینکس وغیرہ، اسی طرح کیمسٹری کی 3 شاخوں کا جو ہے وہ نام بیان کیا گیا ہے: فزیکل، نامیاتی اور غیر نامیاتی کیمسٹری وغیرہ. بیالوجی بھی ایک وسیع سبجیکٹ ہے.
سائنسی طریقوں سے جانداروں کا مطالعہ کرنے کے علم کو بایولوجی کہتے ہیں۔ جاندار کا اگر لفظ آتا ہے تو اس سے مراد پودے اور جانور دونوں شامل ہوتے ہیں۔ اگر جانور کا ذکر آئے تو صرف اینیملز ہوتے ہیں، اگر پلانٹس کا ذکر آئے تو پلانٹس ہوتے ہیں، لیکن اگر جاندار کا لفظ بولا جائے تو جانور اور پودے دونوں ہوتے ہیں۔ بایولوجی دو یونانی الفاظ بائیوس اور لوگس سے ماخوذ ہے۔ بائیوس کا مطلب ہے زندگی اور لوگس کا مطلب ہے بحث، زندگی کا بحث کرنا۔ دی اسٹڈی آف لائف از کالڈ ایز بایولوجی، زندگی کے مطالعہ کو بایولوجی کہتے ہیں۔ جاندار اشیاء میں حیوانات اور پودے بھی شامل ہیں۔ اس برانچ کے تحت جانداروں کے جسم کی بناوٹ، اشیاء کے کام کرنے کا طریقہ کار، تولید، نشو و نما پر بحث کی جاتی ہے، یعنی ان کے زندگی کے تمام جو پروسیس ہیں ان پہ بحث کی جاتی ہے۔ بایولوجی حیاتیاتی سائنسی علم ہے۔ اس کی مزید دو اہم شاخیں ہوتی ہیں، زوالوجی اور باٹنی۔ زوالوجی میں ہم صرف جانوروں کے بارے میں پڑھتے ہیں، باٹنی میں ہم صرف یا پودوں کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ جب بات آتی ہے بایولوجی کی تو اس میں ہم جانوروں اور پودوں دونوں کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ تو یہ کچھ ڈائیگرام انسٹال کی گئی ہیں کنسیپٹ کو کلیئر کرنے کے لیے۔ نیکسٹ باٹنی میں بھئی ہم صرف پودوں کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ پودوں کے متعلق علم کو باٹنی یعنی علم نباتات کہتے ہیں۔ اس میں پودوں کی ساخت، نشو و نما اور ان کے ماحول کے بارے میں بحث کرتے ہیں۔ پودے کس طرح بنے ہوئے ہیں، یہ ایسے پودے ہیں جن میں سیڈ پائے جاتے ہیں، یا ایسے پودے ہیں جن میں سیڈ نہیں پائے جاتے، تو ان کی شناخت، ان کی ساخت، ان کی نشو و نما اور ان کے ماحول کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں۔ باٹنی میں ہم صرف پودوں کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ زوالوجی میں ہم صرف جانوروں کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ ہم یہ مختلف قسم کے یہ جانور ہیں، یہ ایسے جانوروں کے ہیں جن میں ہڈیاں نہیں ہوتی، ریڑھ کی ہڈی نہیں ہوتی، اور یہ ایسے جاندار ہیں جن میں ہڈی ہوتی ہے۔ جانوروں کے متعلق علم کو زوالوجی یعنی علم حیوانات کہتے ہیں۔ اس میں جانوروں اور انسانوں کی جسامت اور اس کے ماحول کے بارے میں بحث کرتے ہیں۔ پودوں اور جانوروں کی زندگی میں بہت سے امور آپس میں مشترک ہیں، لہذا علم نباتات اور علم حیوانات کا مطالعہ ایک ساتھ کیا جاتا ہے۔ اس لیے اسے مجموعی علم کو الحیات یعنی بایولوجی کا نام دیا گیا ہے۔ پودوں اور جانوروں کو اکٹھا اگر پڑھا جائے تو اس کو بایولوجی کہتے ہیں، پودوں کو علیحدہ پڑھا جائے تو باٹنی کہتے ہیں، جانوروں کو علیحدہ پڑھا جائے تو زوالوجی کہتے ہیں۔ علم فلکیات، ستاروں کا علم، چاند، سورج اور زمین کا علم جو ہے اس کو علم فلکیات کہتے ہیں۔ فلکیہ جسام مثلا سورج، چاند، ستاروں اور سیاروں کے علم کو علم فلکیات یا اسٹرانومی کہا جاتا ہے۔ یہ انگلش کا لفظ ہے، علم فلکیات کو انگلش میں اسٹرانومی کہتے ہیں۔ فلکیات کے مطالعہ میں ریاضی اور فزکس کے علوم کا بہت بڑا حصہ ہے۔ علم فلکیات میں ریاضی اور فزکس کا بڑا عمل دخل ہے۔ یہ ستارے ہیں، یہ سورج، چاند وغیرہ، ان کا علم جو ہے اس کو علم فلکیات کہتے ہیں۔ ریاضی میں حساب کتاب کیا جاتا ہے۔ ریاضی اعداد اور پیمائش کی خصوصیت کا علم ہے، جس میں حساب، الجبرا اور جیومیٹری وغیرہ شامل ہیں۔ ہماری ایک حساب کی کتاب ہوتی ہے ریاضی کی، تو اس کے اندر کچھ حساب کے چیپٹر ہوتے ہیں، کچھ الجبرے کے ہوتے ہیں، کچھ جیومیٹری کے ہوتے ہیں۔ بڑی کلاسوں میں حساب علیحدہ کتابوں میں ہوتا ہے، الجبرا علیحدہ کتابوں پر مشتمل ہوتا ہے، اور جیومیٹری کے علیحدہ سلیبس ہوتے ہیں۔ بہت سے دیگر سائنسی علوم میں ریاضی ایک مددگار کی حیثیت سے استعمال ہوتا ہے، یعنی ہر شعبہ زندگی میں، ہر سائنس کے میدان میں جو ہے حساب کتاب کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس علوم کے مختلف قوانین اور تشریحات کو ریاضی کی مساوات کی شکل میں آسانی سے لکھا جاتا ہے۔ یہ ریاضی کی مساوات ہے، یہ والی، اور ان سے ضروری نتائج اخذ کیے جاتے ہیں۔ نیوٹن اور آئنسٹائن مشہور ریاضی دان گزرے ہیں۔ یہ آئنسٹائن کی ایکویشن ہے E=mc²، تو انہوں نے جو فزکس اور ریاضی کے جو ماہر ہوتے ہیں ان کا آپس میں نالج تقریباً جو ہے وہ ملتا جلتا ہے۔ یہ ریاضی کے بارے میں مختلف جو ہیں چیزیں اس میں انسٹال کی گئی ہیں۔ زراعت، بھائی کھیتی باڑی، شہر کے لوگوں کو کھیتی باڑی کے بارے میں اتنا معلوم نہیں ہے، لیکن جو لوگ دیہاتوں سے آتے ہیں، جو طالب علم گاؤں سے آتے ہیں، وہ اس کے بارے میں زیادہ واقف ہیں۔ کھیتی باڑی کے طریقے، گوشت اور دودھ دینے والے جانوروں کو پالنے کا علم زراعت کہلاتا ہے۔
ہم کچھ جانوروں سے دودھ حاصل کرتے ہیں اور کچھ جانوروں سے زیادہ گوشت حاصل کرتے ہیں. یہ نہیں کہ جن سے گوشت حاصل کرتے ہیں ان سے جو ہے وہ دودھ حاصل نہیں کرتے، اور جن سے دودھ حاصل کرتے ہیں ان سے گوشت حاصل نہیں کرتے، لیکن ایسی نسلیں پالی جاتی ہیں جو زیادہ گوشت دیتی ہیں یا زیادہ دودھ دیتی ہیں. فصلوں کی بیماریاں، ان سے بچاؤ کے طریقے، زراعت میں استعمال ہونے والے آلات، مشینری، کھادیں اور جراثیم کا ادویات کی تیاری وغیرہ اسے سائنس میں شامل ہیں. زراعت کھیتی باڑی کو کہتے ہیں، یہ دیہاتوں میں ہوتا ہے. میڈیسن ادویات کے بارے میں، یہ سائنس کی وہ شاخ ہے جو جانداروں کے اجسام کی ساخت، امراض کی تشخیص، طریقہ علاج اور ادویات کی تیاری، تشخیص علاج میں استعمال ہونے والے آلات اور مشینوں کے علم سے متعلق ہے. میڈیسن میں وہ تمام چیزیں شامل ہیں جن سے ادویات بنائی جاتی ہیں، جس سے مریضوں کا علاج کیا جاتا ہے، جس سے جو ہے بیماریوں کی تشخیص کی جاتی ہے، اور ایسے آلات اور مشینری جس سے یہ ساری چیزیں جو ہیں بنائی جاتی ہیں. یہ میڈیسن کا شعبہ ہے. یہ کچھ میڈیسن پڑھی ہوئی ہیں. لاسٹ ہے جیوگرافی. جیو کے معنی زمین اور گرافی کے معنی گراف بندی ہے، زمین کی گراف بندی. گویا جیوگرافی جغرافیہ کے تحت زمین کے مختلف حصوں یعنی خشکی اور تری کے علاقوں کی گراف بندی کی جاتی ہے. یہ دنیا کا نقشہ بنایا گیا ہے. اس میں خشکی اور تری کے علاقے بیان کیے گئے ہیں، سمندر کے علاقے بیان کیے گئے ہیں، دریا جو ہیں ان کے علاقہ جو ہے وہ دکھائے گئے ہیں. علم جغرافیہ میں کرۂ ارض کے خد و حال، زمین، پانی، ہوا، نباتات اور انسان کے آپس کے تعلقات سے بحث ہوتی ہے. یہ چند برانچیں ہم نے جو پڑھی ہیں، ان میں ہم نے فزکس، کیمسٹری، بیالوجی، زراعت، میڈیسن، جیوگرافی وغیرہ جو ہے ہم نے پڑھا ہے. یہ سائنس کی برانچیں ہیں. انہی برانچز کی آگے بھی برانچز ہوتی ہیں، جس طرح فزکس کی برانچوں کا ذکر کیا ہے، کیمسٹری کی برانچوں کا ذکر کیا ہے. تو یہ کچھ کنسیپٹ کلیئر کرنے کے لیے، ان کی ڈیفینیشن کو یاد کرنے کے لیے کچھ جو ڈایاگرام انسٹال کی گئی ہیں، اس سے آپ جو ہے وہ بہتر طریقے سے سمجھ سکیں گے. ایک کویشچن کو اچھا سمجھنے کے بعد اس کو آپ کو زبانی یاد کرنا ہوتا ہے، اس کو خوب رٹا لگانا ہوتا ہے. یہ کام ذرا مشکل ہے، اس لیے سارے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ نہیں پڑھ سکتے. سارے اسٹوڈنٹ اس حد تک جو ہے وہ نمبر نہیں لے سکتے. جو لوگ محنتی ہوتے ہیں وہ آگے چلے جاتے ہیں، جو محنتی نہیں ہوتے وہ نہیں پڑھ سکتے. اب محنت کیا ہوتی ہے؟ محنت ہوتی ہے کہ بندہ بیٹھ کے ایک لائن کو یاد کرے، دو کو یاد کرے، حتیٰ کہ ایک پیرا ہو جائے گا. اگر یہ کام روزانہ کیا جائے تو پھر کامیابی حاصل ہوتی ہے. اگر نہ کیا جائے تو بندہ جو ہے پڑھنے سے رہ جاتا ہے اور ان پڑھ لوگوں کی لسٹ میں شامل ہو جاتا ہے. تھینک یو.